بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم اس لیکچر میں اپنے اسی ٹاپک کو جو کہ لیاقت علی خان کے دور وزارت سے متعلقہ ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ متروکہ املاک کے تحفظ کے معاہدے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ طے پایا کہ جو بھی وقف شدہ عمارتیں اور وقف شدہ املاک ہیں، وقف شدہ عمارتیں ہیں جو اوقاف کے زیر انتظام آتی ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا، جو کہ دونوں ملک یعنی مسلمان اور ہندو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دیگر، یہ تو میں نے آپ کو ایک اہم ترین بات بتائی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دیگر باتیں بھی شامل تھیں۔ مثال کے طور پہ جو ہجرت کی جائے گی یا جو مہاجرین ایک دوسرے کے ملکوں سے آ رہے ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا اور حالات کو پرامن بنایا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں شامل تھیں۔ یہ معاہدہ ابتدائی طور پہ اس کے متعلق کافی زیادہ باتیں ہوئیں، لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان نے اس پر عمل درآمد سست کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ بند کر دیا۔ جو متروکہ املاک جائیدادیں وغیرہ تھیں ان کے حوالے سے جارحانہ کام جاری رہے ہندوستان میں، اور آہستہ آہستہ پاکستان نے بھی پھر آزاد پالیسی اختیار کی۔ گویا یہ معاہدہ جو تھا وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود ختم ہو گیا۔ اسی کے تسلسل میں ایک اور معاہدہ معاہدہ طے کیا گیا جس کو لیاقت نہرو معاہدہ، لیاقت نہرو سمجھوتا یا لیاقت نہرو پیکٹ، PACT پیکٹ انگریزی زبان میں معاہدے یا سمجھوتے کو ہی کہتے ہیں، کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اگلے سال یعنی 1950 عیسوی میں اس معاہدے کی تفصیلات طے کی گئیں۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک اقلیتوں کا تحفظ کریں گے، اقلیتوں کے خلاف جارحانہ پالیسی نہیں اختیار کی جائے گی، آزادانہ طور پہ سرحد پار کرنے کے رجحان کو اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور سرحد پار کرنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں اور رائج کی جائیں گی۔ یہ یعنی جو ہے جیسے موجودہ زمانے میں پاسپورٹ بنایا جاتا ہے اور اس پر ویزا لگایا جاتا ہے، اس طرح اس سسٹم کا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف، دونوں ممالک کے عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ بیانات نہیں دیں گے، اخبارات اور ریڈیو ذمہ دارانہ خبریں شائع اور نشر کریں گے، تجزیے بھی ذمہ دارانہ انداز میں کیے جائیں گے، ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت بالکل نہیں کی جائے گی، اور خاص طور پر اس حوالے سے زور دیا گیا کہ اقلیتوں پر کوئی جارحانہ حملے نہیں کیے جائیں گے، اقلیتوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ لیاقت علی خان نے یہ معاہدہ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، کیونکہ یہ معاہدہ لیاقت علی خان کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس معاہدے کے پس منظر میں لیاقت علی خان کی بہت کوششیں شامل تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بھارت میں ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے تھے۔ ہندوؤں کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو مختلف علاقوں سے مار مار کے بھگا دیں، ان کو پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کریں اور ان کی جائیدادوں اور
زمینوں وغیرہ پر قبضہ کر لیں، ان کے کاروبار اور دیگر چیزیں چھین لیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ، یہ مہاجرین 47 یعنی 1947 سے آنا شروع ہوئے تھے، اور ایک انسانی سمندر تھا جو کہ مسلسل پاکستان کی طرف آ رہا تھا۔ پاکستان کی طرف یہ سمجھیں کہ اس بہت بڑے سمندر یا دریا کا پاکستان کی طرف رخ تھا، سیلاب کی طرح یہ لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ، اور ہندوستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور وہاں سے مسلمانوں کے حوالے سے بڑی پریشان کن خبریں آتی رہتی تھیں۔ تو یہ کوشش کی گئی کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے، پرامن ماحول بنایا جائے، تاکہ جو ہے مزید لوگوں کو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور جو لوگ آ چکے ہیں ان کو پاکستان کے لیے، ان کو ہم آسان الفاظ میں کہیں، ان کو سہولیات مہیا کرنا یا ان کو سنبھالنا بھی پاکستان کے لیے آسان کام نہیں تھا، اور یہ کام دن بہ دن مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا، ان کی بہت زیادہ تیز رفتاری سے آمد اور ان کی تعداد میں اضافے سے، جو کہ ہم پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کوشش کی گئی اور یہ سمجھوتا کیا گیا، لیکن وقتی طور پہ تو لیاقت نہرو پیکٹ کا مثبت نتیجہ نکلا، کچھ حالات تھوڑے سے کنٹرول ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ یہ والا معاہدہ بھی بے اثر ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جارحانہ سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو گئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس معاہدے پر عمل درآمد بھی، جسے ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن بہرحال یہ دونوں معاہدے ایک تسلسل میں لیاقت علی خان کے دور میں ہونے والے اہم واقعات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، قرارداد مقاصد کی منظوری۔ 12 مارچ 1949 عیسوی۔ واقعات کے تسلسل میں لیاقت علی خان کے دور کا ایک بڑا ہی اہم، یادگار اور تاریخی واقعہ قرارداد مقاصد کی منظوری تھا۔ یہ مسئلہ اس طرح سے تھا کہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے بتایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے لیے ایک آئین کی ضرورت تھی، لیکن فوری طور پر آئین بنانا ممکن نہیں تھا، بہت سارے مسائل اور مشکلات کی وجہ سے۔ چنانچہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی ہی کو چند ضروری ترامیم کے بعد عارضی طور پر نافذ کیا گیا، اور پاکستان کا مستقل آئین بنانے کے حوالے سے فوری طور پہ کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا جا سکا، کیونکہ پاکستان کو درپیش ابتدائی مشکلات جو تھے وہ کافی زیادہ سنجیدہ نوعیت کے تھے۔ قائد اعظم کا دور اسی طرح گزر گیا۔ لیاقت علی خان نے اپنے زمانے میں کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حالات کچھ کنٹرول ہوئے، تو آئین سازی کے حوالے سے ایک اہم اور پہلا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ یہ تھا کہ ایک قرارداد تیار کی گئی، ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا گیا، جس میں پاکستان کے آئین کے اہم مقاصد کا تعین کیا گیا تھا۔ یعنی مزید آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ آئین کی جو ایسی بنیادی چیزیں، ایسے بنیادی مقاصد جن کو پیش نظر رکھ کے، جن کے حصول کے
خاطر آئین بنایا جانا ضروری تھا۔ ان مقاصد یا ان بہت بنیادی باتوں کو جمع کر کے ان کا ایک خلاصہ ایک قرارداد کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ یہ قرارداد دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی گئی اور اس قرارداد کی دستور ساز اسمبلی سے منظوری حاصل کی گئی۔ کیونکہ اس قرارداد میں آئین کے بنیادی مقاصد کا ذکر تھا، اس وجہ سے اس کو قرارداد مقاصد اور انگریزی میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں آئین سازی کے سلسلے میں ہونے والا پہلا اہم کام قرار دیا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اسلامی اصولوں کے مطابق قانون سازی کی جائے گی اور جمہوری نظام، پارلیمانی نظام رائج کیا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری دیگر اہم باتیں تھیں جن کا ہم تفصیلی ذکر آگے چل کے پڑھیں گے۔ یعنی پاکستان کے آئین بننے والے، آئندہ بننے والے آئین کی خاص اور بنیادی باتیں یا بنیادی مقاصد اس میں قرارداد میں موجود تھے، اسی لیے اسے میں نے آپ کو پہلے بتایا قرارداد مقاصد کہتے ہیں۔ یہ لیاقت علی خان کے دور میں آئین سازی کے سلسلے میں ہونے والا پہلا بڑا اقدام تھا۔ گو کہ اس کے حوالے سے بعض حلقوں نے کافی زیادہ تنقید بھی کی، لیکن بہرحال یہ ایک اپنی نوعیت کا بڑا اہم اور مثبت قدم تھا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کے متعلقہ ٹاپک میں پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیں، پروڈا کا نفاذ۔ پروڈا کا نفاذ 1949 عیسوی۔ پروڈا ایک قانون کا نام تھا جو کہ لیاقت علی خان نے اپنے دور میں بنوا کر نافذ کیا۔ یہ کیا تھا اور کس لیے بنایا گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ صوبائی سطح پر حکومتی ارکان کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ پنجاب میں، صوبہ سرحد میں، صوبہ سندھ میں حکومتی ارکان اور وزراء کے درمیان کافی اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ مسلم لیگ پارٹی کے اہم اکابرین ایک دوسرے کے خلاف سیاسی مہم جوئی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے انتظامی کاموں میں کافی زیادہ بے قاعدگی پیدا ہوئی اور الجھاؤ پیدا ہوا۔ سرکاری افسروں نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی زیادہ کرپٹ سرگرمیاں شروع کر دیں اور بڑے پیمانے پر کرپشن کی شکایات منظر عام پہ آنے لگیں۔ اب ان حالات میں لیاقت علی خان نے ایک قانون بنوایا جس کا مخفف پروڈا تھا۔ اس قانون کے تحت جو شخص، یعنی جو سرکاری افسر یا حکومتی نمائندہ جن میں کسی اسمبلی